دن بدن کھلنے لگا ہے نعمت الاسلام یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 236واں دن 26 شعبان المعظم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سالم سے تعلق رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے سن 11 ہجری میں مکہ آ کر اسلام قبول کیا۔ آپ بیعت اولا بیعت ثانیہ میں شریک ہوئے اور لوگوں کو دین سکھانے کے لیے بنو قوافل کے امیر مقرر کیے گئے۔ انہوں نے مدینے میں رہتے ہوئے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے 2 مرتبہ مکہ کا سفر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے غزوہ بدر و خندق میں شرکت فرمائی۔ وہ قرآن کے ماہر، بہترین قاری اور اصحاب صفہ کے معلم تھے، اور تابعین کے علاوہ بعض صحابہ بھی آپ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پورا قرآن جمع کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ 181 احادیث بھی ان سے مروی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملک شام فتح کرنے والوں میں شامل ہو کر بہادری کے جوہر دکھائے۔ اسی بہادری کی وجہ سے انہیں 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کو اہل شام کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا اور فلسطین کے قاضی مقرر کیے گئے۔ انہوں نے 73 سال کی عمر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سن 34 ہجری میں وفات پائی اور فلسطین کے شہر رملہ میں دفن ہوئے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، گھوڑے پر جم کر بیٹھنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذی الخلصہ کے بت خانے کو گرا دینے کے لیے ارشاد فرمایا، جبکہ میرا حال یہ تھا کہ میں گھوڑے کی پیٹھ پر جم نہیں پاتا تھا، اب بلکہ اکثر گر پڑتا تھا۔ تو میں نے اپنا یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کو گھوڑے پر جما دے اور راستہ بتلانے والا اور راستہ پایا ہوا کر دے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد میں گھوڑے پر سے کبھی نہیں گرا۔ 150 سوار لے کر چلا، وہاں جا کر بت خانے کو توڑ پھوڑ کر جلا دیا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، روزہ کی فرضیت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اسی طرح تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، جب آئینہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے۔ جب آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ترجمہ، اے اللہ تو نے ہی میری صورت اچھی بنائی ہے، تو میرے اخلاق کو بھی اچھے بنا دے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، با جماعت نماز کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ افضل ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، دنیا کمانے کی نیت سے دین پر چلنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہے جیسے کسی چیز کے کنارے پر کھڑا ہو، پھر اگر اس کو کوئی دنیاوی نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے دین پر ٹھہرا رہا، اور اگر اس کو کوئی آزمائش آ گئی تو اپنے منہ کے بل الٹے یعنی دین سے پھر گیا، وہ دنیا و آخرت دونوں کو کھو بیٹھا، یہ دونوں جہاں کا کھلا ہوا نقصان ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کو بہتر سمجھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے منکرو، تم دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں بہتر سمجھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، بغیر حساب جنت میں جانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، جن پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے اور میرے رب کے 3 لب بھر کر جنت میں داخل ہوں گے۔
نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گوشت کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا والوں اور جنتیوں کا سب سے عمدہ اور لذیذ کھانا گوشت ہے۔ فائدہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گوشت کھاؤ اس لیے کہ یہ بدن کے رنگ کو نکھارتا ہے، پیٹ کو بڑھنے سے روکتا ہے اور اخلاق و عادات کو سنوارتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اتنا ہی عمل کرو جتنی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔